الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو انسان بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت بغیر مانگے کے عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے۔ اگر ہم باریکی سے غور کریں گے تو انسان کی زندگی میں ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کو حاصل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم میری ان دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اور حساب میں لانا چاہو تو ہرگز تم یہ کام کر نہیں سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، مجھے اور آپ کو بنایا اور پوری دنیا کے مخلوقات کو بنایا اور اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی پروردگار عالم ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ انسان، تمہارے بس کی یہ بات نہیں کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، گن ہی نہیں سکتے ہیں، شمار میں لا ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اتنی بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں پر ہر لمحہ ہر سیکنڈ برسا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کی نعمتیں جیسے کہ بہت بڑی بڑی ہے اور ہم ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم باریکی سے دیکھیں گے تو اتنی نعمتیں ہیں کہ مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور انسانی جسم میں جو اعضاء ہیں جیسے کہ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، دل ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سوچنے کی طاقت ہے، بولنے کی قوت ہے اور دیکھنے کی بصیرت ہے، یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح طور پر ہم کو دی ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھی ہیں کہ جو دکھنے میں تو بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت سے محروم کر دیا، سننے کی طاقت سے محروم کر دیا، سوچنے کی طاقت سے محروم کر دیا، عقل ان کے پاس نہیں ہے۔ دکھنے میں تو بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا مالدار بھی ہے، لیکن عقل نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور دوسروں کی باتیں سنتا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنانے کے بعد جتنے انسانی جسم کے اعضاء ہیں، ان تمام
نعمتوں سے ہم تمام کو سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد دولت بھی جو دی تو وہ دولت ایمان دی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایمان والے کے صدقے میں اس کائنات کے نظام کو چلائیں گے۔ وقت پر تمام چیزیں ہوتی رہے گی، وقت پر سورج نکلے گا، وقت پر سورج ڈوبے گا، وقت پر چاند نکلے گا، اور وقت کے حساب سے موسم کے حساب سے موسم بدلتے رہیں گے، صرف ایک بندے مومن کی بنیاد پر۔ عزیزان گرامی، ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جو اتنی نعمتیں دی ہے، کیا ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے یہ کہا کہ بندوں میں سے بہت ہی تھوڑے بندے ہیں جو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، قرآن نے کہتا ہے کہ ان تمام بندوں میں تھوڑے بندے ایسے ہیں جو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہی حقیقی معنی میں شکر ہے۔ قرآن میں اللہ نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری ان دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، اور ان دی ہوئی نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کی تسبیح بیان کرو گے، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ پروردگار کا یہ پکا وعدہ ہے کہ میں ان دی ہوئی نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا اور مزید زیادتی کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ناشکری کی ہے اور دی ہوئی نعمتوں کا تم نے ناشکری کا اظہار کیا، تو اللہ کا قول ہے کہ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا جو عذاب ہے، میری جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں وعدہ فرما دیا کہ جو شخص نعمتوں میں شکر ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ عزیزان گرامی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں معمولی زندگی بسر کرتے ہیں، تھوڑا سا ان کے پاس کاروبار ہوتا ہے، اور گھر بھی جو ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے، ٹوٹا پھوٹا رہتا ہے، لیکن وہ اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند ہی دنوں میں، چند ہی مہینوں میں، چند ہی سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی ترقی عطا فرماتے ہیں، اتنی ترقی عطا فرماتے ہیں کہ میں اور آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے سامنے بہت سارے احباب ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مولانا ہماری زندگی بہت ہی زیادہ قسم پرسی میں گزر رہی تھی، بہت ہی حالات تھے، معاشی حالت بالکل کمزور تھی، لیکن جب سے ہم نے یہ حدیث سنی، جب سے ہم نے یہ آیت کریمہ سنا، ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، صبح و شام اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، تو ہم نے اپنے آنکھوں سے اللہ کے اس وعدے کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا نظر دیکھا کہ چند ہی سالوں کے بعد، چند ہی مہینوں کے بعد ہماری دنیا کی زندگی پلٹ گئی، اور ہمارے کاروبار میں اتنا اضافہ ہوا، اتنی ترقی ہوئی، اور ہمارا گھر بار لگ گیا، اور ہمارے بیوی بچے خوشحال ہو گئے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے اس ماحول میں، موجودہ ماحول میں بھی بہت سارے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدے پر عمل کرتے ہوئے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کی نعمتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور بھی ضرور اپنے وعدے کے موافق ان کی زندگی کے اندر برکت رکھ دی، ان کی کمائیوں میں برکت رکھ دی ہے، اور ان کے گھر بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے وہ پرسکون ہے، چین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر کا اعلان فرمایا ہے، وہاں پر شکر کا بھی اعلان فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، تم میرا ذکر بھی کرو، ساتھ ہی شکر بھی کرو۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً قرآن میں فرمایا ہے، ذکر کے ساتھ شکر کو بھی فرمایا ہے، اس لیے کہ بندہ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور یہ بالکل واضح حقیقت ہے کہ جب ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ میرا اور آپ کا ایک دوست ہے، اس نے ہم کو کوئی ایک چھوٹا سا کام کر کے دیا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر کہتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے،
اور جب نشت کوئی موقع آتا ہے تو اس سے کوئی اور بڑی مدد کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اگر آپ کو ایک چائے پلاتا ہوں تو آپ مجھے بھی ایک چائے پلاتے ہیں، میں اگر آپ کو ایک کھانا کھلاتا ہوں تو آپ 2 کھانے کھلاتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ میری اور آپ کی طاقت کتنی ہے، میرا اور آپ کا مال کتنا ہے، لیکن سوچو اس کا رب کائنات کے بارے میں کہ للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو رب کریم یہ کہتے ہیں کہ جو میرے دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، میں رب کریم ہوں، میں تمام جہانوں کا بادشاہ ہوں اور تمام خزانوں کا مالک میں ہی ہوں۔ میرا یہ وعدہ ہے قرآن میں کہ جو میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا، میں ضرور بھی ضرور اس کی نعمتوں میں اضافہ کر کے ہی رہوں گا۔ عزیزان گرامی، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے 2 تاکید ارشاد فرمائی کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور۔ لام جب آتا ہے، عربی حضرات جو ہے وہ جانتے ہیں کہ لام کو جلایا جاتا ہے تاکید کے لیے، یعنی ایسا وعدہ جو پورا کر کے رکھا جائے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور میں اضافہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لام تاکید لا کر بتا دیا کہ ضرور بھی ضرور یہ میرا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر یہ کہا، اماں یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی وہ بتلاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر کی ہر بات عجیب تھی، میرے پیغمبر کی ہر بات عجیب تھی۔ کون سی بات ایسی تھی کہ جو عجیب نہ ہو؟ ہر بات عجیب تھی۔ اس کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے مکان پر تشریف لائے اور میرے ساتھ بستر پر لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ذرا مجھے چھوڑ دو، اجازت دو، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اماں عائشہ نے کہا کہ ہاں آپ اللہ کی عبادت کر لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھتے ہیں اور نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ایک لمبا قیام کیا، یعنی آپ نے نماز میں جب نیت باندھ کر جب کھڑے ہو گئے تو آپ کی جو نماز کی جو کیفیت تھی، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ لمبا قیام کیا، بہت لمبا قیام کیا، اور اس کے بعد بہت لمبا رکوع کیا، اور اس کے بعد آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا، اور سجدے میں روتے رہے یہاں تک کہ آپ کے آنسو مبارک سینے پر آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے نماز قائم کی یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا۔ حضرت بلال آئے، آذان دی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا رکوع کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اور اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، کیا بات ہے؟ اگر آپ کے کوئی گناہ بھی ہوتے تو اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا ہے، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ کے اتنے فضائل ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کے سامنے اتنی لمبی عبادت کرتے ہوئے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اماں عائشہ صدیقہ کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم کو یہ بات نہیں معلوم کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور آج ہی کی رات مجھ پر یہ آیت اتری ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان جو بنایا ہے، عقل مند انسانوں کو چاہیے کہ اس کے اندر غور و فکر کرے، اس لیے کہ آدمی جب بھی زمین و آسمان اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان قدرت کو دیکھ کر بندے کے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی جو تعظیم ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، سوچنے کی بات ہے، ذرا سوچو تو صحیح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیا درس دیا؟ امت کو یہ درس دیا کہ دیکھو انسان، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف تمہاری توجہ رہے۔ اگر تم خوشحالی میں ہو تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو، اگر تمہارے اوپر حالات ہیں تو اگر تم کو رونے کی ضرورت ہے تو اللہ کے دربار میں جا کر رو۔ عزیزان گرامی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج جب ہمارے پاس جب مال و دولت زیادہ آ جاتی ہے، کوئی عہدہ آ جاتا ہے، تو ہم ایسے ان نعمتوں میں، ایسے ہم اس مال و دولت میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول دیتے ہیں، رزق دینے والے کو بھول دیتے ہیں، روزی تو کھاتے ہیں لیکن رازق کو بھول جاتے ہیں، اس کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو یہ درس دیا کہ چاہے تم جس حالت میں بھی ہو، تم کو چاہیے کہ اپنے اللہ کے سامنے رو۔ اگر حالات
حالات اچھے ہو تو شکر کے طور پر رہو، اگر حالات خراب ہو تو اللہ کے پاس جا کر رو اور اللہ سے یہ التجا کرو، یہ دعا کرو کہ اے اللہ تو ہی حالات کو بدلنے والا ہے، تو ہی حالات کو سازگار کرنے والا ہے، تیرے یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، تیرے یہاں سے ہر چیز ملتی ہے، اس لیے میں تجھی سے مانگتا ہوں۔ عزیزان گرامی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اللہ کے سامنے نہیں روتے ہیں، لوگوں کے سامنے روتے ہیں، اپنے آقا کے سامنے روتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے سامنے روتے ہیں، اور اپنی شکوے شکایتیں اپنے دوست و احباب کے پاس، رشتہ داروں کے پاس لا کر رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ شکوے شکایتیں اور ہماری جو مصائب ہیں، جو مسائل ہیں، وہ انسان ختم نہیں کر سکتا ہے، اور یہ مسائل جو ختم ہوتے ہیں وہ اللہ کے دربار سے ہوتے ہیں۔ ہم اس اللہ کے سامنے نہیں روتے ہیں اور شکوے شکایتیں اور روتے ہیں تو مخلوق کے سامنے روتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ حالات اچھے ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے آنکھ سے آنسو نکلے اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر رو رہا ہے، ایک پتھر بہت رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس پتھر نے کہا کہ جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا جو ایندھن ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر ہوں گے، جب سے یہ آیت میں نے سنی ہے مجھے یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ کہیں مجھے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں نہ ڈال دے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ وقودها الناس والحجارہ پارے 28 کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کو جو دہکایا جائے گا اس کا جو ایندھن ہوگا وہ کون ہوں گے؟ وہ پتھر اور انسان ہوں گے۔ جیسے ہمارے گھروں میں آگ جلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لکڑیاں ڈالتے ہیں، جتنی آپ لکڑیاں ڈالیں گے اتنی آگ زیادہ ہوگی، تو یہ ایندھن جو ہے لکڑیاں بن رہی ہیں، لیکن قیامت کے دن جہنم کو دہکانے کا جو ایندھن ہوگا وہ پتھر اور انسان ہوں گے۔ اس پتھر نے یہ کہا کہ اے سرکار، جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس کو جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دے، اس کو جہنم سے بچا دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام گزر گئے، اور بہت دنوں کے بعد جب دوبارہ وہاں سے گزرنا ہوا تو دیکھا کہ وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کیوں رو رہے ہو؟ تو اس پتھر نے کہا، عزیزان گرامی سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، اس پتھر نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کی دعا سے میں جہنم سے تو بچ گیا، جنت میں جانے والا ہو گیا، اب میں شکریہ کے طور پر رو رہا ہوں۔ عزیزان گرامی ذرا سوچئے کہ وہ پتھر خوف میں بھی رو رہا ہے اور طمع اور امید کی حالت میں بھی رو رہا ہے، لیکن آج ہم بھی ایک انسان ہیں، نہ ہم کو رونا آتا ہے خوف سے اور نہ ہی ہم روتے ہیں کسی اور موقع پہ۔ اسی کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ بعض انسان کے قلوب ایسے ہیں جیسا کہ سخت پتھر ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ بسا اوقات بعض پتھر تو روتے ہیں، ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، لیکن بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہو دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی کبھی اللہ کے دربار میں اٹھ کر کھڑے ہو کر ہم بھی روتے ہیں، کہ ہم بھی اللہ سے خوف کرتے ہوئے روتے ہیں، کہ ہم بھی اللہ سے امید کرتے ہوئے روتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہماری زندگی میں آنے کے بعد کیا ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ جواب نفی میں آئے گا۔ عزیزان گرامی، شکر کا طریقہ یہ ہے اور بندہ مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ جو ادا ہوتا ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، وہ دل سے بھی ہوتا ہے، وہ جسم کے اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے یہ ہے کہ اللہ کے تعریفی کلمات کہے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے۔ عزیزان گرامی، جیسے حدیث کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں جس سے اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، ہم کو چاہیے کہ صبح و شام ہم اللہ کے ان الفاظ کی تسبیح کے ساتھ ہمارا ذکر جاری رہے، اور دل سے اور عقل سے شکر یہ ہے کہ ہم نیک کاموں کا ارادہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کا ارادہ کریں گے تو یہ دل کا اور عقل کا یہ ہمارا کیا ہے شکریہ ادا ہوگا۔ اور جسم کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اس جسم کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکائے اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے جسم کو کام میں لگائیں گے، تبھی ہمارا یہ دی ہوئی چیزوں کا شکریہ ادا ہوگا۔ اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی شکریہ ادا کرتے چلے تب بھی شکر ادا نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ سانس لینا، سانس کا اندر جانا اور باہر آنا، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
ہم پوری زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تب بھی شکریہ ادا نہیں کر پائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مولانا کیا کیا جائے؟ عزیزان گرامی، دل میں یہ احساس ہو کہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ عاجزی آ جانا اور اپنی یہ بندگی آ جانا، یہی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حقیقی معنی میں شکر ہے۔ یعنی ہم یہ محسوس کر لے اور یہ ارادہ کر لے کہ ہم پوری زندگی اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تب بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن بندے کے نام اعمال کے 3 قسمیں ہوگی، ایک میں جو ہے نیکیاں ہوگی، ایک میں اس کی برائیاں ہوگی، گناہ ہوں گے، تیسرے میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ ایک نیکیوں والا، ایک گناہوں والا، ایک نعمتوں والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے یہ کہیں گے جاؤ اپنا اپنا بدلہ لے لو۔ نعمتوں کے جو قسم ہوگی، ایک دفتر ہوگا، اس کے اندر سے ایک نعمت اٹھے گی اور پورے کے پوری نیکیاں لے لے گی اور اللہ سے یہ کہے گی کہ اے اللہ میرا بدلہ ابھی نہیں ادا ہوا، پورے کے پورے ہماری جو نیکیاں ہیں ختم ہو جائے گی، ایک نعمت کا بھی ہم بدلہ چکا نہیں سکیں گے۔ ابھی گناہوں کا دفتر تو ایک ہی طرف رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد یہ کہیں گے کہ جاؤ جاؤ میں نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں یہ میرے فضل سے دی ہے، اور اللہ یہ کہے گا کہ کسی بھی انسان کے بس کی یہ بات نہیں کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بدلہ چکا سکے۔ عزیزان گرامی، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں، ہم کو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ کتنی نعمتیں ایسی ہیں جس کو ہم روزانہ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی قدردانی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سوچو کہ ہم اس ہاتھ کے ذریعے سے 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنے کام کرتے ہیں۔ اگر اس ہاتھوں کے اندر جو طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلب کرتے تو میں اور آپ کیا کر لیتے؟ آپ اس شخص کو جا کر دیکھیے کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، وہ کیسی کیسی زندگی گزارتا ہے مشکل کی، تھوڑی تھوڑی سی بات کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور جس کو اللہ نے آنکھ کی نعمت سے محروم کر دیا ہے وہ کیسے دربدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور اس کا صحیح شکر یہ ہے کہ ان تمام اعضاء کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اور اس کے ذریعے سے غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، غلط بات کان میں نہ جائے، غلط بات ہماری زبان میں نہ آئے، غلط ارادے ہمارے عقلوں میں اور ہمارے دل میں نہ آئے، اور ہمارا پورا جسم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، تبھی جا کر ہم صحیح معنی میں شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار آیتوں کو بتا بتا کر لوگوں کو ابھارا ہے، اور یہ کہا ہے کہ لوگوں میرے ان دی ہوئے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ عزیزان گرامی، آج آپ حضرات حالات پر نظر ڈال دیجئے، بڑے سے بڑے تاجر ہوں گے، بڑے سے بڑے اچھے کاروباری آدمی ہوں گے، اگر آپ ان سے پوچھ لیں گے کہ آپ کے کاروبار کیسے چل رہے ہیں؟ جی مولانا چل رہے ہیں، ایسے ہی ہے، حالات ہیں، خراب ہیں، چل رہے ہیں، بس ایسا ہی چل رہا ہے۔ حالانکہ ایسا ہی نہیں چل رہا ہے، اللہ کا اتنا فضل ہے کہ وہ اپنی بجٹ میں اور ان کا جو مال پیسہ ہے اس کے ذریعے سے وہ 1 سال بیٹھ کر بغیر کچھ کمائی کے کھا سکتے ہیں، لیکن زبان پر یہ کہ ایسا ہی چل رہا ہے، ایسا ہی چل رہا ہے۔ آپ مجھے برا نہ مانیے، جو بڑے تاجر حضرات ہوتے ہیں آپ ان سے جا کر پوچھ لیجئے، کبھی بھی وہ آپ کو اپنی حقیقت نہیں بتائیں گے اور یہی کہیں گے کہ چل رہا ہے، حالانکہ چل نہیں رہا ہے، ان کا کاروبار تو دوڑ رہا ہے اللہ کے فضل سے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کو سن لینا چاہیے۔ اللہ نے یہ کہا کہ لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر لوگوں نے میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی ہے اور ناشکری کرتے ہی رہیں گے تو سن لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ان دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے ہیں تو آدمی پریشان ہوتا ہے، اور اس کے بعد سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کی جو میری حالت تھی بڑی اچھی تھی، لیکن اس وقت کا سوچنا اور اس وقت کا پچھتانا یہ اس کو کوئی کام نہیں